वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो ओवरऑल सियासत की सूरत हाल है और साथ में ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो पर्सपेक्टिव है उसमें। अब बहुत एक अहम वाक़या गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि 6 बरस के बाद नवाज़ शरीफ साहब जो पहले डिस्क्वालीफाई भी हो गए थे, बहुत से केसेस भी फेस कर रहे थे, वो एक मरतबा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर बने। एक और भी बहुत अहम दिन था पाकिस्तान ने जिस दिन न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, उस तारीख़ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने इलेक्शंस किए और नवाज़ शरीफ साहब को दोबारा जो सदर है वो मुंतखब किया। तकरीब भी हुई इस सारे जो ये इलेक्शन हुआ और उन्होंने वहाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की, नवाज़ शरीफ साहब ने भी तकरीर की और हम कह सकते हैं कि काफ़ी एक धुआंधार तकरीर की नवाज़ शरीफ साहब ने। बहुत अरसे के बाद बोले हैं, ऑब्वियसली इलेक्शंस के बाद काफ़ी खामोश रहे हैं। उन्होंने एक दफ़े फिर ज़िक्र किया लंदन प्लान का और किस तरह जब वो वज़ीर आज़म थे तो एक पूरा प्लान बनाया गया जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, जो साबिक DGIS आए हैं, ज़हीरुल इस्लाम साहब, ताहिरुल क़ादरी साहब, इमरान खान साहब, इन सब ने प्लान बनाया नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने का, लंदन प्लान का। उसको वो पहले भी नाम देते रहे हैं। साथ में उन्होंने ज़िक्र भी किया जो उनकी जमात ने मुश्किलात काटी, ख़ास तौर पे जो सीनियर लीडरशिप थी उन सब का उन्होंने नाम लेके ज़िक्र किया, जो लोग जेल में गए, एक मुश्किल वक्त वहाँ गुजारा। और वहाँ उन्होंने ज़िक्र किया साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त जो हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ जेल काटी। 99 का भी जिक्र किया और कहा तब भी वो जेल में थे और उन्होंने कभी उफ तक नहीं की। इसके साथ साथ फिर उन्होंने बाकी भी बहुत सी लीडरशिप का नाम लिया जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब का भी जिक्र किया उन्होंने। तो ये इसको बहुत सिग्निफिकेंटली देखा जा रहा है बिकॉज़ आजकल वाज़ेह है कि शायद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब शायद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप के इतने करीब नहीं हैं जितने माजी में रहे हैं, बल्कि अब ज़िक्र कुछ इस तरह का भी हो रहा है कि वो एक अपनी सियासी जमात अब बना रहे हैं। अब क्या चैलेंजेस मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सामने हैं इस वक्त? नवाज़ शरीफ साहब पार्टी के सदर तो बन गए हैं, मगर क्या अब एक दफ़े फिर वो काम कर पाएंगे, पार्टी को उतना मकबूल कर सकेंगे जो वो किसी अरसे पहले थी? ये सारी गुफ्तगू जो है हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इसी मौजू पे बात करने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। बहुत अरसे बाद हम कह सकते हैं नवाज़ शरीफ साहब ने जिक्र किया आपका एक तकरीर में, ऑब्वियसली ही इज़ बीन बैक फॉर अ फ्यू मंथ्स, आपकी मुलाकात भी नहीं हुई उनसे। आप PMLN की हम कह सकते हैं जो PDM की हुकूमत थी उस पर तनकीद भी करते रहे हैं। सो वाज इट सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर में आपका जिक्र किया? नहीं, ये उनकी मेहरबानी है, उनका बड़ापन है। क्योंकि मैं उनको पिछले साल 1 साल पहले बता दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मुस्लिम लीग नून के टिकट थे। और आखिरी मुलाकात जो सितंबर में हुई थी, मैंने ये भी कहा था कि मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने हलके में मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जाके कैंपेन करूं। यानी कि आपने उनको ये भी बताया था कि आप पार्टी से भी दूर हो रहे हैं? जी, जब आदमी कहे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ता फिर पार्टी से दूर हो गए। काफ़ी डिटेल में सब बातें हुई हैं कोई उसमें, लेकिन उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने इस बड़े अहम मौके पर जब वो 6 साल बाद वापस जमात के सदर बने हैं, जो उनका हक़ था। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी अदलिया इन मामलात में मुदाखलत करके और ये काम करती है कि सियासी जमात को उहदे से भी अलहदा कर दिया, ख़ास तौर पर एक तशरीह करके एक कानून की। तो मेरा मीर साहब से ज़ाती ताल्लुक़ है, बहुत पुराना, 35 साल से ज़्यादा का ताल्लुक़ है, जिसका मैं उनको बड़ा एहतराम करता हूँ। उनके उस ताल्लुक़ का मुझे बड़ा पास है। तो इंशाअल्लाह वो ज़ाती ताल्लुक़ यकीनन मेरी ख्वाहिश है कि कायम रहे। लेकिन सियासत जो है मेरी, जो मुस्लिम लीग नून की आज सियासत, उससे इत्तेफाक नहीं है। अब ऐसा बट यू नो इट्स इंट्रीगिंग, ज़रा माफ़ करिएगा मैं शायद दोबारा सवाल दोहरा रही हूँ कि क्योंकि वो अक्टूबर में वापस आए, जैसे आपने कहा आपकी उनसे
उससे पहले लंदन में ही मुलाकात हुई थी, तो वो कोई ख़ास उन्होंने आपका जिक्र उसके बाद नहीं किया, शायद तकरीरों में भी। आई मीन द रीज़न एवरीबडी जो कहते हैं ना कल सब चौंके वॉज क्योंकि उन्होंने आपका भी नाम लिया, मिफ्ता इस्माइल साहब का भी नाम लिया, कुछ अरसे के बाद लिया। सो डू यू थिंक देयर इज सम डिज़ाइन टू दिस? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये उनकी मेहरबानी है कि मैंने अपने साथियों को याद रखा। हम उनके साथी थे, हम बहुत अरसा मैं नून लीग के साथ चलता रहा हूँ और हर बुरे वक्त में, और ये हमारी जिम्मेदारी थी, किसी पर एहसान नहीं है। ये तो मियाँ साहब की बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने इस बात को याद रखा और पूरी जमात के सामने बयान भी किया, बल्कि पूरे पाकिस्तान के सामने बयान किया, और मैं उनके अल्फाज का बहुत मशकूर हूँ। बाकी यू डोंट हैव अ थ्योरी एज टू व्हाई इट हैपेंड? नहीं, ये थ्योरी वो आपका काम है, मैं थ्योरी कोई नहीं देखता। ये मियाँ साहब का तरीका है, ये उनकी वजहदारी है। अच्छा, ये उनकी नेचर है कि वो अपने साथियों को याद रखते हैं। नहीं सर, साथी तो बहुत और भी थे, निसार अली खान साहब भी हैं, उनका तो कभी मेरे ख्याल में इस तरह जिक्र नहीं किया, और भी शायद साथी खान साहब नहीं, इन्होंने जिक्र किया जो लोग जेल गए थे जमात के, और खासतौर जो पुराने लोग थे उनका उन्होंने जिक्र किया। सही, क्योंकि सर नाराज तो काफी लोग हैं आजकल पार्टी से, विच इज बात नाराजगी, देखिए नाराजगी हर एक की, मेरी कोई नाराजगी नहीं है, किसी किस्म की नाराजगी नहीं है, लेकिन मुझे उस बुनियादी तौर पर सियासत से इत्तेफाक नहीं है। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि सर बाकी भी लोग ये थोड़ी कहते हैं कि हम नाराज़ हैं, वो भी यही कहते हैं कि हमारी सियासत पर इत्तेफाक नहीं है और हम अब अग्री नहीं करते। बट मैं पूछना मैं ये चाह रही थी कि आपके ख्याल में क्या ये अनयूजुअल है कि जब एक जमात पावर में हो तो उस वक्त उसके इतने हम कह सकते हैं जो सीनियर लीडर्स हैं वो उस वक्त दूर हों? ज़ुबैर साहब देख लें, आप देख लें, आसिफ किरमानी साहब भी अब गुफ्तगू करते हुए पाए जाते हैं, आप चाहें तो दानियाल अजीज़ साहब का भी हम नाम ले लेते हैं। इज़ दिस अनयूजुअल या आपके ख्याल में ये रूटीन का ही काम है कि कोई ना कोई नाराज़ रहता है? मेहताब अब्बासी साहब हैं। मैं फिर कहूँगा कि नाराज़गी इसमें नहीं है। नाराज़गी होती है जब आपने कुछ मांगा हो, मिला ना हो, आप कुछ चाहते हो, उस तरह ना हुआ हो। जो अक्सर लोग हैं उनका एक बुनियादी सियासत से इत्तेफाक नहीं है। जो आज मुस्लिम लीग ने जिसका चुनाव किया है उससे इत्तेफाक नहीं है उनका। ये अब बाकी मैं अपनी ज़ात तक कह सकता हूँ कि मेरी कोई नाराज़गी, किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं उस सियासत के साथ नहीं चल सकता जिस पे आज मुस्लिम लीग नून है। सर आपके ख्याल में क्या पार्टी में और भी ऐसे लोग होंगे, खामोश होंगे, जो शायद परेशान हो इस सियासत पर या जो फैसले कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? देखिए ये हर एक अपनी सोच होती है, मैं उसमें कोई इसकी बात की तबलीग की जरूरत नहीं होती कि कोई नाराजगी है या नहीं है। नाराजगी का मैं लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल कर रही हूं। सोच हर एक की अपनी सोच होती है, हर आदमी अपने, और अब मुस्लिम लीग नून के अंदर पुराने लोग काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, 20-30 लोग ऐसे हैं जो 10 साल या उससे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के साथ हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो यकीनन वो अपनी सोच रखते हैं, कुछ हज़रात हज़ार कर देते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन ये सियासत का हिस्सा है, ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। कोई आपके ख्याल में पार्टी की सियासत या डायरेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा नाउ दैट नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक दफ़े फिर सदर का ओहदा संभाल लिया? जी, जब से PMLN बनी है तो 93 से तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ही उसके सदर रहे हैं, और रूए रवां भी वही हैं, वोटर भी, वर्कर भी उनसे आइडेंटिफाई करता है। शहबाज साहब जब से बने हैं तो मुस्लिम लीग इतनी मुतहर्रक जमात नहीं रही। इस जो पिछले 6-7 साल का अरसा था, 18 से लेकर अभी तक, तो उनका शहबाज साहब का अपना एक स्टाइल है। वो मुतहर्रिक से सर आपकी क्या मुराद है? यानी जमात ज़रा एक्टिव, फील्ड के अंदर एक्टिव हो। इस पीरियड में 2 इलेक्शन भी आए, तो उसके अलावा भी अपोजिशन में जब आप हों तो इंडिविजुअली PMLN मुतहर्रक थी, पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी, लेकिन इज्तिमाई तौर पर बतौर जमात उसके अंदर वो मजबूती या वो हरकत नज़र नहीं आई जो होनी चाहिए थी। फ़र्क पड़ेगा अब? जी, यकीनन फ़र्क पड़ेगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम वासी साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब, तो फिर अब मुतहरिक नहीं रही आपने कहा जमात, कंट्रोल तो फिर भी नवाज शरीफ साहब के पास ही था। जी, लेकिन देखें आप जो सदर होता है उसका अपना एक रोल होता है, तो शहबाज साहब उस रोल को उस तरह मकबूलियत नहीं दे सके जो मियाँ साहब देते हैं। अब आपके ख्याल में अब फ़र्क पड़ेगा फिर? जी, यकीनन मियाँ साहब से हर वर्कर आइडेंटिफाई करता है, लीडरशिप जो है वो आइडेंटिफाई करती है, पार्लियामेंटेरियन आइडेंटिफाई करते हैं। सर इलेक्शन तो फिर भी ना जीत पाए, लीड तो इलेक्शन कैंपेन को मियाँ साहब ही नहीं किया था, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। नहीं, वो इलेक्शन कैंपेन तो जो हुई है आपके सामने है, उसके जो हालात थे। सर तभी तो कह रही हूँ ना, हमारे सामने ही है ना। बहरहाल वो उसमें काफ़ी बोझ थे मुस्लिम लीग नून को भी थोड़ा कुछ इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि हुआ क्या है। ये बहुत सीरियस इशू है मुस्लिम लीग नून के लिए। सर अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जो गुज़िश्ता रोज़ की नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी जी, उस तकरीर से नहीं लगता कि पार्टी या पार्टी की लीडरशिप को ये एहसास हुआ है कि फरवरी 8 के बाद एक मुख्तलिफ पाकिस्तान में वो ऑपरेट करें, जो शायद हम सबको एहसास हो गया है। मुझे उस तकरीर में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। हाँ, ये मैं अभी इस बात से इत्तेफाक करूँगा कि ये बहरहाल वो फरवरी 8 से पहले ही वो बात नजर आ रही थी। नहीं, फरवरी 8 को तो उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन बड़ी क्लियर आ गई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी अपने हालात को बदलना होगा, वरना मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किलात हैं। जी, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि वो सर पहले यही था ना कि फरवरी 8 से पहले अगर कोई कहता तो कोई दूसरा कह सकता था कि आप गलत कह रहे हैं, बट अब फरवरी 8 के बाद नोबडी कैन से कि नहीं, योर असेसमेंट इज इनकरेक्ट। सर ये क्या लंदन प्लान, जब जिस तरह मियाँ साहब बताते हैं, ज़हीरुल इस्लाम साहब, ताहिरुल कादरी साहब, इमरान खान साहब, जब ये वाक़या इस तरह हो रहा था आप सबको भी इल्म था इसकी तफसीलात का, जब धरना हो रहा था उससे पहले? जी, धरने के वक्त तो बड़ा विजिबल था कि कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, बट कि उससे धरना तो बहुत पहले था, वो तो 14 में था। हाँ जी। लेकिन ये जो हुआ 18 में जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, इसकी ये जब सारा मामला शुरू हुआ तो उस वक्त ही पैनामा का आप जिक्र कर रहे हैं? जी, जब वो ट्रायल हुआ, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जब मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई किया, पैनामा तो उसमें नहीं था, उसमें तो आपने दुबई में जाकर फीस ना लेने पर कर दिया। पनामा तो एक तरफ रह गया ना, पनामा से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। बातें तो बहुत सी हुई, बातें तो मारियो पूजो से शुरू हुए, और क्राइम क्या निकला कि आपने 15,000 रुपया। तो सर अब इमरान खान साहब के खिलाफ भी केसेस इसी नौयत के नहीं है, मतलब कि इन द सेंस के नाउ यू आर ऑन द, नाउ PMLN इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन। PMLN कर रही है या कोर्ट्स कर रहे हैं, कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त तो बड़ा ऑब्वियस था। उस वक्त फायदा अगर इमरान खान साहब को हो रहा था तो क्या इस वक्त फायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को नहीं हो रहा? नहीं, अभी जी किस बात का फायदा सर? यही कि इमरान खान साहब के जो इमरान खान साहब ने फायदा हासिल किया, उनके भी हालात देख लें तो मुस्लिम लीग नून को वही सबक हासिल कर ले तो बेहतर है। इन चीज़ों से कभी फायदे नहीं होते, नुकसान सिर्फ मुल्क का होता है। मुल्क वो हुकूमतें हम चलने नहीं देते, वज़ीर-ए-आज़मों को ऐसे आगे पीछे करते हैं जैसे आप किसी डिप्टी सेक्रेटरी को नहीं कर सकते। जजेस ही करते हैं आगे पीछे, जजेस करते हैं, जो भी करता है। हमें तो जज ही नजर आए थे जिन्होंने किया था। वो तो नहीं सर, अब मियाँ साहब तो ज़हीरुल इस्लाम साहब का भी तो नाम ले रहे हैं। वो तो पहले की बात कर रहे हैं ना। अच्छा। जो सुप्रीम कोर्ट जब बैठा था, जिसने 2017 का फैसला दिया था, वो तो एक बहुत यानी अजीब सा मामला था। फिर उसको खुद ही ख़त्म कर दिया। लेकिन नुकसान आखिर में मुल्क का होता है। जज भी घर बैठे हैं आराम से, ज़हीरुल इस्लाम साहब भी आराम से पेंशन मिल रही है, मज़े में हैं, लेकिन नुकसान तो मुल्क को हुआ ना सर। मगर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चलें प्राइम मिनिस्टर्स को ऊपर नीचे तो करते ही रहते हैं, बट PDM की 2 साल हुकूमत रही, इलेक्शन से पहले सबको पता था PMLN की हुकूमत बन रही है, बन भी गई हुकूमत, बट मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इज़ रेडी और हैज़ एनी प्लान्स टू फिक्स द इकोनॉमी। मतलब कि कंसिडरिंग कि अब तक तो होमवर्क हो जाना चाहिए था। नहीं, कौन सा होमवर्क? 2 साल आप हुकूमत में रहे, आपने कुछ नहीं किया। 16 महीने हुकूमत में रहे, कुछ नहीं किया। और ना कुछ सीखा। फिर आप वापस आए और आज भी वही बातें,
کوئی نئی بات تو مجھے نظر نہیں آئی، جی وہی تو بلکہ میں حیران ہوں کہ کل میں نے ایک آرڈیننس دیکھا ہے جی کہ جو نیب کی ترامیم ہوئی تھیں اس میں ایک مزید ترمیم کر دی گئی ہے، جی جی بالکل، اور وہ ترمیم جو ہے وہ نیب کے حق میں ہے۔ جی یہ وہی نیب ہے جس کے بارے میں پی ایم ایل این کہہ کر آئی تھی کہ ہم اس کو ختم کریں گے، شاید یہ بھی کہا تھا کہ 3 مہینے کے اندر اس کو نیب کو ادارے کو ختم کریں گے، اور اسی لیے آج اس کو مضبوط کر دیا، اور اسی لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فوراً بعد آپ نے الیکشنز نہیں کال کیے تھے کہ ہم نے یہ قوانین ٹھیک کرنے ہیں۔ جی تو قوانین کیے، ان کو سپریم کورٹ نے کچھ کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا، اور آپ نے مزید ترمیم کر کے نیب کو مضبوط کر دیا، ریمانڈ کو بڑھا دیا، ان کو پروٹیکشن دے دی کہ وہ ظلم کرتے نہیں۔ تو میں بڑی عجیب، یہ تو وہ بات تو میری بالکل سمجھ میں نہیں آئی، یہ جو ابھی ترمیم آئی ہے۔ کیوں نہیں سمجھ آئی سر؟ ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو کیا آپ بتائیں، میں آپ سے سیکھ لیتا ہوں۔ سر آپ نے ہی کہا نا کہ یہ جیسے پاکستان کے اندر حکومتیں آتی جاتی ہیں تو جو پارٹی خراب لا بناتی ہے ایونچولی سب سے پہلے وہی اس کا شکار ہوتی ہے۔ یہ بات درست ہے۔ تو اب میرے خیال میں پھر پی ایم ایل این کا شاید مشکل وقت آنے لگا کہ ان کا ہم پہلے ریمانڈ بڑھا جاتے ہیں تاکہ ججز کے اوپر پریشر نہ پڑے، تکلیف نہ ہو۔ جیسے پیکا کے اندر پی ٹی آئی پھنسی، انہوں نے جو اس کے کیا تو وہ مطلب میری تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا جی سر۔ بٹ مائی کوسچن اسٹل اسٹینڈز، واٹ واز پی ایم ایل این؟ بیکاز تب تک تو سر آپ بھی کچھ نہ کچھ حکومت کے ساتھ کام کر رہے تھے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور الیکشنز کا تو مجھے نہیں پتا، بٹ نوئنگ کہ حکومت بننی ہے، 1.5 سال کی حکومت کر کے گئے ہیں، ابھی بھی اکانومی پہ ابھی جو ہے کوئی پلان تیار نہیں ہے، کسی ابھی تک ڈسکورس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی ابھی تک ہمیں کوئی تفصیل نہیں معلوم ہوئی، پینشن ریفارم کا کیا ہوگا، پاور سیکٹر کا کیا کرنا ہے، دیر از نو پلان ان سائٹ۔ نہیں، بدقسمتی سے نہیں ہے۔ تو آپ لوگ تو ہمیں بتاتے تھے، آپ نے 3 سال پی ایم ایل این نے گزارے سے ان کے پی ٹی آئی انکمپیٹنٹ ہے، ہم تجربے کار ہیں۔ جی وہ معاملہ وہ ہے، جو 16 مہینے حکومت تھی اس نے بہت پولیٹیکلی بہت ڈیمیج کیا، کیونکہ پرفارمنس نہ ہونے کے برابر تھی، ابھی پرفارمنس نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ کچھ کر سکیں، لیکن مجھے ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم ہمیشہ کسی معجزے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ایک معجزاتی فیصلہ ہم کریں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ روزمرہ آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، کام کو آگے بڑھانا پڑتا ہے، وہ بات بالکل نظر نہیں آتی، وہ ڈائریکشن نظر نہیں آتی۔ اور Who do we hold responsible for it؟ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب؟ نہیں، دیکھیں یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاملات کو آگے بہتر کریں، فیصلے کریں۔ تو فیصلے نہ کرنے کی صلاحیت بے پناہ ہے اس حکومت کے اندر، بدقسمتی سے۔ پچھلی حکومت کا بھی یہ حال تھا، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تھے، اور وزیر جو اپنے سیکرٹری تھے وہ بڑی اوپنلی نیب کی بات کرتے تھے۔ تو آج آپ نے نیب کو مضبوط کر دیا ہے، پھر سیکرٹری نے کام تو نہیں کرنا۔ تو پتہ نہیں، اب میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ کوئی ہدایت ہی مل جائے، ورنہ۔ سر اگر میں فروری 8 کے حوالے سے ایک اور بات کروں، پاکستان لگتا ہے کہ تبدیل ہو گیا، حکومت بنا لی، الیکشنز جیسے بھی جیتے وہ جیت گئے، اس کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور ڈیپیوٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ آپ کو اعتراض ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں سر کہ اعتراض ہونا، اگر کوئی اعتراض کرے، آپ اعتراض کر سکتے ہیں، یہ ان کی سوچ، یہ سوچ ہے نا حکومت۔ دیکھیں حکومت میں اب آگے یہ آپ کے اختیارات ہیں، آپ کو ان کو جوڈیشیسلی استعمال کرنا چاہیے جس سے ملک کے حالات بھی بہتر ہوں، آپ پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب ہی کر سکتے ہیں یا جماعت ہی کر سکتی ہے کہ کیا وہ جو فیصلے کر رہے ہیں اسے جماعت کو یا ملک کو تقویت ملے گی، یہ فیصلے ان کے ہیں۔ اس پر ہم تنقید سارا دن کر سکتے ہیں، لیکن میں صرف بات یہ کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی راستہ آگے کا نظر نہیں آتا کہ ملک کہاں پر جا رہا ہے۔ اس وقت آپ کے پاس ایک بنیادی طور پہ آپ نے آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ان کو میٹ کرنا ہے۔ آپ پروگرام میں گئے ہیں نا؟ جی جی، کنڈیشنلٹیز آئیں گی، پہلے سے بہت سخت ہوں گی۔ جی بالکل۔ آپ پوری حکومت صرف انہی کو مینیج کرنے میں لگی رہے گی سر، آپ کا وہی حکومت اور آپ نہیں چلائیں گے۔ آپ کا کام صرف موڈیلٹیز کو میٹ کرنا، ان کو نیگوشیٹ کرنا، کچھ ان کو بائی پاس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ
اتنا حرف نہ آئے آپ پہ، کیونکہ ان کا بوجھ عوام پہ پڑتا ہے. جی کوئی سر، دو وہ رائے نہیں. سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 18% GST ہر چیز پر لگا دو. جی جو آپ کی سرکولر ڈیٹ ہے وہ پاور سیکٹر کی تو پتہ نہیں کنٹرول ہو رہی ہے کہ نہیں، بٹ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ گیس سیکٹر کے اوپر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس کی بھی سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کرو. تو پھر سر سارا بوجھ ہم پہ ہی آئے گا، کیونکہ ابھی تک ٹریڈرز پہ ٹیکس نہیں لگا، پراپرٹی ٹیکس کی تو کوئی بات نہیں ہوئی، اور پرائیویٹائزیشن نام کی تو کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو خرچے کہاں تو کم نہیں ہوں گے پھر، اور نہ یہی سب چیزیں کرنی پڑیں گی نا. اگر آپ کو IMF پروگرام سے آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے پاس کیا ریفارم پیکج ہے؟ نہیں سر، وہ ریفارم کیے بغیر تو آپ نہیں چلیں گے نا. آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم سے نہیں ہوتا، IMF کرے گا. IMF کی کنڈیشنلٹیز آ گئی. اب آپ ان سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، بچنے کی، کیونکہ دباؤ آئے گا. جو آپ نے یہ سرکولر ڈیٹ کی بات کرتے ہیں، جہاں تک میری نالج ہے، یہ ممکن ہے غلط بھی ہو، سرکولر ڈیٹ کا بوجھ ابھی تک عوام پہ نہیں گیا. جی یہ سارا حکومت کی کمپنیوں پہ ہے. سر ہمارے تو کچھ عمر جی آپ کا کچھ عمر ابھی سرکولر ڈیٹ کا بوجھ آپ پہ نہیں آیا، بجلی کا بھی نہیں آیا. نہیں جی. تو سر ہمارا پھر کچھ عمر کیوں نکلا ہوا ہے؟ پلیز آپ کا اس لیے نکلا ہے کہ آپ کا ڈالر جو ہے وہ 115 سے 285 پہ چلا گیا ہے. بجلی ڈالروں میں بنتی ہے، کیپیسٹی چارج بھی ڈالرز میں ہے، فیول بھی ڈالرز میں ہے. تو سیدھا آپ کا 2.5 گنا بل تو وہیں بڑھ گیا، 2.5 گنا. تو اور ابھی تو یہ سب ہو رہا جی ہے. تو اگر سرکولر ڈیٹ کا بوجھ بھی اگر آپ ڈالیں گے تو وہ تو ایک بہت بڑا بوجھ ہے عوام کے اوپر. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے. سر پھر یہ کیا کریں گے ٹیکس؟ مجھے بتائیں یہ کیا آپ کے خیال میں آپ کے پاس کوئی ان چیزوں کا سولوشنز ہونے چاہیے، آپ کے پاس نہیں ہے. آپ آج تک بتا نہیں سکے میرے پاس کیا حل ہے ان معاملات کا. یہ جب حکومت یہ کہے جی ہمارے پاس یہ حل ہے کہ ہم عارفہ نور کو فلانی پوزیشن پہ لگا دیں گے، وہ بہت اچھی ہے، وہ سب ٹھیک کر لیں گے، یہ حل نہیں ہوتے. یہ ناکامی کا پہلا سر یہ کس نے فیصلہ کیا ہے کہ عارفہ نور کو اس پوزیشن پہ اللہ آپ کے نہیں میں آپ کے منہ میں ایک مثال کے طور پہ آئی نو، میں بھی اس مثال کی بات کر رہی ہوں کہ سر یہ کس نے فیصلہ کیا کہ جو بھی یہ سوچ رہا ہے نا، کیونکہ عوام نے تو شاید لوگوں نے تو سر یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، انہوں نے تو کوئی ووٹ ہی اور ڈالا تھا. Where do you think چلے وہ ہم نے نہیں مانا، وہ بات ختم ہو گئی نا، اب حکومت بن گئی، کسی نے تو فیصلہ کیا نا. تو جو حکومتیں اس طرح آتی ہیں وہ چلا نہیں کرتی، یہ بھی ایک تاریخ کا سبق ہے. اچھا سر یہ بتائیے، if you were advising the government، آپ ان کو کیا اس وقت ایڈوائس دیتے، سجیسشن دیتے؟ فیصلے کریں. نہیں کون سے سر؟ 3 بڑے فیصلوں کی لمبی فہرست پڑی ہوئی ہے. آئی نو سر، تین موٹے فیصلے. ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لے کر آئیں، لوگوں کو، سیکٹرز نہیں کہ میں بزنس پہ ٹیکس لگا رہا ہوں، میں فارمر پہ ٹیکس لگا رہا ہوں، نہیں. ہر پاکستانی کی جو آمدن ہے اس کا ایک حصہ حکومت کا ہوتا ہے. آپ جو آمدن کرتی ہیں آپ کو تو ڈان کاٹ لیتا ہے، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. اگر ڈان نہ کاٹتا آپ یقین کریں آپ بھی نہ دیتی. نہیں بالکل بھی نہ دیتی سر. میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہوں سب سے پہلے آپ نے اس ملک کے جو لوگ ہیں ان کو اس ملک کا شہری بنانا ہے. شہری کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو سہولتیں دے. تو اگر ہم ٹیکس ہی ادا نہیں کر رہے، حکومت ہم سے پوچھ بھی نہیں رہی، ہم نے نان فائلر بنا دیے. اب میں یقین کریں میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی نان فائلر بن جاؤں، اس کا طریقہ مجھے نہیں آتا. تو یہ کام آپ کو ہر ایک کو آپ کو ٹیکس کے ان نمبرز کو کم کرنا ہوگا. 32% کوئی ٹیکس نہیں دے گا، 15% پہ میکسیمم ٹیکس لائیں، لیکن ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہو کہ اپنے ایکسپینڈیچر کو جسٹیفائی کر سکے. اگر آپ خرچے کر رہی ہیں آپ کی انکم بھی ہے، اس انکم میں حکومت پاکستان کا حصہ ہے، وہ حصہ 15% سر یہ ایک ہو گئی. نہیں یہ ہو گئی. نمبر 2 اس کے علاوہ آپ بیوروکریسی کا ایک مکمل ریفارم کریں. یہ بیوروکریسی اس طرح نہیں چل سکتی، یہ ملک کے معاملات نہیں حل کر سکتی. میں آپ کے سامنے دوسرے ممالک یہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. چین تھا، سی پیک کیا تھا؟ سی پیک انہوں نے کہا جناب یہ $50 بلین ہے، آپ نے جس منصوبے میں لگانا ہے آپ لگا لیں، صرف منصوبہ اکنامکلی فیزیبل ہونا چاہیے اور انوائرمنٹلی سسٹینیبل ہونا چاہیے. سر تو جو پاور پروجیکٹس لگائے وہ تو مجھے تو نہیں لگتا وہ سسٹینیبل ہیں، بیکاز جیسے آپ نے کہا کہ میرا بجلی کا بل صرف اس لیے بڑھا ہے کیونکہ ڈالر کے اوپر ان کو لگا دیا. نہیں ہم تو اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں نا.
اپنی نالائکی کا بوجھ ہم نے ان لوگوں پہ ڈال دیا جنہوں نے آپ کی مدد کی اور آپ کو چیپسٹ پاور دی. میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے حساب لگا کے دکھا دیں کہ اگر یہ 3 پاور پلانٹ جو کول کے چین نے نہ بنائے ہوتے, یہ نہ چل رہے ہوتے, تو ان 6 سالوں میں آپ کی کیا حالت ہوتی. میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں آپ کا خرچہ دگنا ہو چکا ہوتا یا 3 گنا ہو چکا ہوتا. ہم انہیں کہتے ہیں وہ جی بھائی, تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا, آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ یہ کہنے کے قابل نہیں ہیں, آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے. اگر سعودی انویسٹرز آئیں کہ پوچھیں کہ ہم کس چیز میں انویسٹ کریں, آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ ان کو پی آئی اے دکھاتے ہیں, ایئرپورٹ دکھاتے ہیں, ان چیزوں میں لوگ انویسٹ نہیں کرتے. لوگ انویسٹ کرتے ہیں جہاں پر پیسہ بنے. دوستی یاری میں, محبت میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. سر وائی ہیز اٹ ناٹ, یہ جو آپ بات کریں پی آئی اے کی اور ایئرپورٹس کی, معاف کریے گا ذرا لمبا ہو گیا سوال, سر یہ 2.5 سال سے ہم سن رہے ہیں, تو ہمیں کیوں نہیں یہ احساس ہو رہا کہ نو بڈی ول انویسٹ ان دیم؟ کیونکہ یہ مطلب کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے تو ہمیں آپ حکومت نے یا حکمرانوں نے. کس چیز میں کریں گے آپ؟ ڈسکو جو ہے, ڈسکو لاس میں جا رہے ہیں. ڈسکو میں تو پرائیویٹائزیشن یہ ہے کہ ہم زمینیں اپنے پاس رکھیں, ہم ہر چیز کو زمین کے حوالے سے دیکھنا شروع کریں. یا پلاٹ بن جائیں گے, وہ جناب لیسکو کی زمین ہے مال روڈ کے اوپر, وہ تو جناب اربوں کی ہے, یہ اپنے پاس رکھ لیں, ان کو لیز آؤٹ کر دیں. اس کے بعد جو اس ڈسکو کا لاس ہے اس کو کچھ ریڈیوس کر کے یہ اتنا پیسہ اس بندے کو آپ کو دینا پڑے گا پہلے سال میں. اچھا سر, ویری کوئکلی تھرڈ ریکمنڈیشن, بیکاز آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. تھرڈ ریکمنڈیشن, کتنی ریکمنڈیشن؟ لبرلائز کریں, لوگوں کو ملک میں کام کرنے دیں, ویزے ختم کر دیں. یہ آپ شو کریں کہ پاکستان انویسٹر فرینڈلی ملک ہے. جس ملک کا ویزا ہی نہ ملتا ہو. سر وہ جو وہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. سر میں کہنے والی تھی کہ وہی جو لوگ ہیں نا جو شاید چاہتے ہیں کہ عارفہ نور کو اس پوزیشن میں لگا دیں, دے ڈونٹ بلیو ان دیز آئیڈیاز. نہیں, یہ آپ کو کرنا پڑے گا, آپ کو اوپن اپ کرنا پڑے گا. آپ جب یہاں کوئی کاروبار کرنے آئے, اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے پر کون کون سے ادارے آ کے پوچھنا شروع کر دیں گے, میں کیا کروں گا, کس کے پاس جاؤں گا, اس کا کیا حل ہے. ہم نے ایس آئی ایف سی بنائی ہے, ہم نے کہا جی پیپرا اپلائی نہیں کرے گا, نیب اپلائی نہیں کرے گا, یہ G2G کے لیے ہے. ایس آئی ایف سی نے کیا کیا؟ آپ سارا ملک ایس آئی ایف سی میں کیوں نہیں آ سکتا؟ آ گیا ہے سر. نہیں آیا نا. اچھا نہیں آیا. جو انویسٹر انویسٹ کیے ان کا کیا بنے گا؟ آپ تو انویسٹر کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ چور ہے, یہ ہمارے پیسے لوٹنے آ گیا. دنیا اس طرح نہیں دیکھتی. آپ صرف جا کے یہ کاپی کر لیں کہ دبئی میں آپ کمپنی کھولیں, انویسٹمنٹ کریں. انہوں نے بھی 4% ٹیکس لگا دیا ہے, 4% کارپوریٹ ٹیکس 4% 1 جون سے, پرسوں سے لگ جائے گا. ٹیکسز آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں اگر کاروبار ہو رہا ہو, انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, اور ٹیکسز ریزنیبل ہوں. ٹیکسز ریزنیبل ہونے کرنے پڑیں گے. لیکن آپ سب سے پہلے ہر شہری کو ٹیکس پیئر بنائیں. بے شک وہ فائل کر دے میرا کوئی, جس کے پاس شناختی کارڈ ہے وہ پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہے, وہ کہہ دے میرا کوئی انکم نہیں ہے, بس ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں, بات ختم ہو گئی. جب وہ خرچے کرے گا پھر میں اس سے پوچھ سکوں گا کہ بھائی آپ نے خرچے کہاں سے پیسے لا کر کیے. بہت بہت شکریہ عباسی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹے, جو بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے نیب کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو گزشتہ روز نیب راولپنڈی جو ہے اس نے بحریہ ٹاؤن کے راولپنڈی کے جو دفاتر ہیں وہاں چھاپا مارا. یہ چھاپے جو ہیں ان کی ویڈیوز بھی سامنے آئی, ان میں دیکھا جا رہا ہے کہ فائلز جو ہیں دفتر سے اکٹھی کی جا رہی ہیں. یہ obviously جو القادر کیس ہے اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ریڈ جو تھی ان دفاتر کی وہ کی گئی تھی. کچھ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ کافی دنوں سے اس کی پلاننگ تھی. obviously this didn't come out of the blue. القادر کیس جو ہے اس کی پروسیڈنگز آج کل چل رہی ہیں اور بہت دنوں سے شہر میں, خاص طور پہ اسلام آباد میں, یہ قیاس آرائی بھی ہو رہی تھی کہ شاید ملک ریاض صاحب کا بھی کوئی اس میں گواہی جو ہے وہ سامنے آئے. پھر ان کی ٹویٹر کے اوپر ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے پروبیبلی یہ جو قیاس آرائی ہو رہی تھی اس کو کانٹرڈکٹ کیا. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, جس کے بعد یہ جو ریڈ ہے اس کی تفصیلات گزشتہ روز سامنے آئی ہیں. اب جب یہ ریڈ ہوا تو اس کے بعد ایک دفعہ پھر ملک ریاض نے ٹویٹر کے ذریعے ایک پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو تلاشی لی جا رہی ہے اور ریڈ ہوئی ہے ان کے دفاتر پہ, یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے
اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ محمد صاحب, نمائندہ ہیں ڈان نیوز اسلام آباد. ویلکم ٹو دی شو سر. سر, کچھ یہ جو میڈیا ذرائع سے دعوے ہو رہے ہیں کہ کافی دنوں سے پلاننگ ہو رہی تھی اس ریڈ کی, یہ کوئی آپ نے بھی اس طرح کی اطلاع سنی ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ چیز ہے کہ ملک ریاض, ان کا بیٹا احمد ریاض, شہزاد اکبر صاحب اور دو اور لوگ جو ہے وہ اس کیس میں مفرور اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں. تو اس کیس میں ملک ریاض صاحب نے کوئی تعاون نہیں کیا. جب یہ کیس انکوائری شروع ہوئی اور پھر انویسٹیگیشن شروع ہوئی, عمران خان صاحب بھی اس میں پیش نہیں ہو رہے تھے, پھر اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. تو یہ چیزیں اب چونکہ یہ کیس احتساب عدالت میں لگی ہوئی ہے اس پہ, تو مقدمات جو ہے وہ گواہان کو سامنے لایا جا رہا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب بھی شاید اس میں وعدہ معاف گواہ بن جائے. یہ مطلب کریڈیبل نیوز نہیں ہے, تو جس کا ذکر ملک ریاض صاحب نے خود کیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, ملک ریاض صاحب نے اس کیس میں کوئی تعاون نہیں کیا نیب کے ساتھ, نہ وہ تحقیقات کا حصہ بنے. یہ جو کیس ہے یہ اتنا, کیونکہ میں نے اس کے تمام دستاویزات پڑھے, 1-2 سالوں سے مسلسل ہم اس کو کور کر رہے ہیں, تو اگر آپ نے دیکھا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب, فواد چودھری صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ اس ریڈ پہ بڑا ماتم کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ القادر ٹرسٹ کیس, جسے پہلے نیشنل کرائم ایجنسی کا 190 ملین پاؤنڈ کا اسکینڈل کہا جاتا تھا, پھر نیب نے اس کو القادر ٹرسٹ, کیونکہ کیس پھر پاکستان آیا. تو یہ اتنا مضبوط کیس ہے, خان صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں اگر آپ اس کو تھورلی چیک کریں تو القادر ٹرسٹ سب سے مضبوط کیس ہے. اور اگر اس وقت خان صاحب کے جو ثاقب نثار صاحب بھی اگر چیف جسٹس ہوتے تو خان صاحب کو اس کیس میں ریلیف نہیں ملنے والی تھی. تو سر پھر یہ ایک, جب کیونکہ ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کیس کافی تیزی سے پروگریس کر رہا ہے, تو پھر یہ آخری منٹ پہ ایک دم وعدہ گواہی کی ضرورت اور پھر ریڈ, اس کی کیوں ضرورت پڑی؟ ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ ملک ریاض صاحب کو شاید لگ رہا تھا کہ اس کے خلاف اب کارروائی شروع ہونے والی ہے, کیونکہ وہ ایک ان ٹچیبل پراپرٹی تھے اس سے پہلے. اگر آپ دیکھیں تو اب یہ دیکھیں کہ ان کے خلاف ٹی وی پہ خبریں بھی چل رہی ہے اور نیب نے اس کو باقاعدہ نوٹسز بھی دیے, کیونکہ ایک مضبوط کیس ہے. ان کا مطلب قومی خزانے کا پیسہ ہے اور ملک ریاض نے اس وقت کی کابینہ کے توسط سے اپنے جیب میں ڈالا, تو ان کو لگ رہا تھا کہ کچھ چیزیں بن رہی ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے سورسز نے ہمیں کنفرم کیا تھا کل رات کو, خاص کر جو نیب راولپنڈی نے ریڈ کیا, کہ القادر ٹرسٹ کیس اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھیں, اس روز جو عمران خان صاحب کو ضمانت بازت گرفتاری جو ہے وہ دی ہے, اس میں ایک باقاعدہ چارج شیٹ ہے اس کیس کے اندر. اور اس میں یہ جو ذکر ہوا ہے نا, یہ ہے کہ فرا گوگی صاحبہ جو تھی, انہوں نے ملک ریاض صاحب سے 240 کنال زمین لی موڑا نور کے اندر, اور یہ ڈیل ہوئی کہ فرا گوگی جو ہے وہ 50 کروڑ 30 لاکھ روپے بحریہ ٹاؤن کو ادا کرے گی. تو انہوں نے وہ رقم ادا نہیں کی گزشتہ 4 سالوں میں. تو اس کا مطلب یہ کہ جو القادر ٹرسٹ کیس جو معاہدہ ہوا بشرا بی بی صاحبہ اور ملک ریاض صاحب کے درمیان, اس میں یہ فیسیلیٹیٹر جو تھی وہ ایسا لگ رہا ہے کہ فرا گوگی تھی, کیونکہ وہ رقم جو تھی 50 کروڑ 30 لاکھ وہ انہوں نے ادا نہیں کی. تو اب جو ہے انہوں نے ملک ریاض صاحب کو ادا نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ کہ القادر ٹرسٹ میں کیس میں اس کو مطلب وہ ایک فیسیلیٹیٹر تھی, تو یہ زمین اس کو 240 کنال جو موڑا نور کے اندر ہے وہ فری میں ملی ہے. تو اب جو ملک ریاض صاحب کا دعویٰ ہے اس کو ابھی تک ہم نے ویریفائی نہیں کیا, کیونکہ عدالت کی جانب سے دعویٰ ان کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے, جو وہ نہیں بنیں گے. اس کو پتہ ہے, مطلب اس کیس کو اگر آپ پڑھ لے تو یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اتنا مضبوط کیس ہے, اور ملک ریاض صاحب کو پتہ ہے کہ صرف بات جو ہے وعدہ معاف گواہ تک نہیں بنے گی, بلکہ ان کے گردن کے پر بھی ہاتھ آئے گا. تو یہی وجہ ہے کہ جب عدالت کی جانب سے اس کو اشتہار قرار دیا, لندن کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے اس کیس میں, تو ملک ریاض صاحب, اس کی بہو مبشرہ ریاض اور علی ریاض. تو آپ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب بے شک ملک ریاض کی کوئی گرفتاری نہ ہو یا ان کو وہ گواہی نہ دیں, اور مگر پھر بھی اس وقت جو پروسیکیوشن ہے اس کے پاس اتنا ایویڈنس ہے کہ عمران خان صاحب بھی کنوکٹ ہوں گے اور ملک ریاض صاحب چاہے وہ یہاں موجود نہیں ہیں وہ بھی کنوکٹ ہو جائیں گے اس کیس میں. دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ملک ریاض صاحب, اس کی بہو اور اس کا بیٹا پاکستان میں نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ اب یہ جو کیس ہے یہ چل رہا ہے, تو نیب کے پاس کچھ ایویڈنسز ہے,
اور کچھ جگہوں پہ ان کو مسائل کا سامنا ہے. مطلب آپ کیس کی پروسیکیوشن کی بات کریں, کیونکہ NCA اور ملک ریاض صاحب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے لنڈن کے اندر, وہ اب تک نہ حکومت پاکستان کے پاس ہے نہ نیب کے پاس ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ معاہدہ شاید شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ تھا, اور انہوں نے اس پورے کیس میں, چونکہ وہ خود بھی اشتہاری قرار دیے جا چکے اس کیس میں, تو نیب کے پاس ابھی انف ایویڈنس ہی ہے کہ جو وفاقی کابینہ نے یہ ایک سمری منظور کی, اور وفاقی کابینہ کو ایلیجلی یہ بتایا گیا کہ یہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم مطلب آپ کے سامنے نہیں لا سکتے, تو آپ اس پہ دستخط کریں. یہ وہ معاہدہ تھا کہ جس کے ذریعے جو 190 ملین پاؤنڈ تھے جو ملک ریاض صاحب پہ جرمانہ لگایا گیا تھا لندن کی ایک عدالت, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی تھی NCA کے ساتھ, تو یہ وہ رقم تھی جو ان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ ہو گئی. اور اس میں چونکہ میں نے اس کیس کو بڑا کلوزلی دیکھا ہے, تو خان صاحب نے اس میں یہ دعویٰ کیا کہ پیسے یا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ جائے یا قومی خزانے میں, دونوں سرکاری اکاؤنٹ ہے. ایسا نہیں ہے. بہت ٹیکنیکل چیز ہے کہ اس ٹرسٹ کے 4 ٹرسٹیز تھے, جس میں بابر اعوان صاحب تھے اور زلفی بخاری صاحب. تو زلفی بخاری صاحب نے جب وہ ابو طالب کے ذریعے زمین منتقل کی ٹرسٹ کے نام, تو بشرا بی بی صاحبہ نے زلفی بخاری اور بابر اعوان کو ٹرسٹ سے باہر کیا, تو وہ سوللی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ اس کے ٹرسٹ کے ٹرسٹی رہے. اور اس میں یہ ہے کہ مطلب جو ٹرسٹی بھی رہے, زمین بھی اسے ملی, 28 کروڑ روپے ملک ریاض صاحب نے دیے, مطلب اس نے کنسٹرکشن پہ لگائے, 51 ارب روپے کا فرنیچر آیا ہے, اور تقریباً 6 سے 7 لاکھ روپے کے کمپیوٹرز آئے ہیں. تو یہ وہ اوورآل چیز ہے کہ ملک ریاض صاحب کو بھی پتہ ہے. شہزاد اکبر صاحب بھی جو کل رات سے وہ ٹویٹیں کر رہے ہیں بیریا ٹاؤن کے اوپر کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے کہ بیرونی سرمایہ کاری کیسے, ان کو پتہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب بھی اس کیس میں مین فیسیلیٹیٹر تھے, اور فواد چودھری صاحب بھی اس کابینہ کا حصہ تھے جنہوں نے اس ڈاکومنٹ کی منظوری دی تھی, اس سمری کی منظوری دی تھی. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ایٹ دی سیم ٹائم.